بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے علم سیکھا ہے اس نے، تبھی جا کر یہ عالم بنا ہے. لیکن اس قلم کی شان صاحب علم سے زیادہ نہیں ہے. قلم کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے حصول علم کا. اب آپ خیال کرنا، جبریل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حصول کے سبب تھے، جیسے اہل علم کے لیے قلم ایک سبب ہوتا ہے. جیسے قلم کی شان اہل علم سے زیادہ نہیں، یہ جبریل کی شان میرے نبی سے زیادہ. جبریل سبب تھے، ورنہ اصل علم دینے والا کون تھا؟ اللہ ہے. اللہ نے انسان کو علم سکھایا، سبب بیچ میں قلم کو رکھ دیا. اللہ نے اپنے نبی کو علم سکھایا، سبب بیچ میں کس کو بنا دیا؟ جبریل سبب ہیں بس، ورنہ شان میرے نبی کی بہت زیادہ. فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا، پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اخذنی فغطنی، جبریل نے مجھے پکڑا، مجھے سینے لگایا اور بھینچا مجھے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ میری سانس رک جائے، اتنا زور سے دبایا. مجھے چھوڑا اور کہا اقرا، پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقاری. دوسری بار مجھے پکڑا، پھر مجھے بھینچا، قریب تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جاتی، اتنی زور سے مجھے دبایا. مجھے چھوڑا اور کہا اقرا. میں نے کہا میں نہیں پڑھا ہوا، میں کیا پڑھوں؟ تو پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی وہی کیسے نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک، اقرا پڑھیے. یعنی اپنی پڑھائی کا آغاز کیجئے، اپنے علم کے حصول کا آغاز کیجئے کس کے نام کی برکت سے؟ اپنے رب کے نام کی برکت سے. یعنی علم ایک مبارک کام ہے، ایک مبارک کاز ہے، ایک مبارک کاوش ہے. علم تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب اس کا آغاز کس سے ہو؟ بسم اللہ سے ہو. بسم ربک، اپنے رب کا نام. میرے نبی کی ساری نبوت کی بنیاد بسم اللہ پر رکھی گئی ہے. یہ دیکھیے ذرا، پورے قرآن کی بنیاد بسم اللہ پر رکھی گئی. نزول وحی کا آغاز بسم اللہ سے ہوا. تو آج میرے بھائی، اگر ہم بھی قرآن مقدس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا تعلق کس سے جوڑنا پڑے گا؟ مدد کے لیے کس کو پکارنا ہوگا؟ اور یہ بسم اللہ صرف اس شریعت میں نہیں، پہلی شریعتوں میں جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے 19ویں پارہ میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی تھی. سورہ نمل کی آیت نمبر 30، 19ویں پارہ میں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام وقت کے نبی بھی ہیں اور وقت کے بادشاہ بھی ہیں. سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے، وقت کے نبی بھی ہیں اور وقت کے بادشاہ بھی ہیں. اور ایسے بادشاہ نہیں کہ جن کو ووٹوں کے ذریعے منتخب کیا گیا ہو، بلا شرکت غیر، کوئی حزب اختلاف نہیں، کوئی مد مقابل پارٹی نہیں، کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے نوازا، بے مثال معجزات سے نوازا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال دانائی سے نوازا، بے مثال دانائی. بہت سارے واقعات ملتے ہیں حدیث میں. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی تک لڑک پن ہے. ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں لڑتی جھگڑتی آ گئیں داؤد علیہ السلام کے پاس. ان کے پاس ایک بچہ ہے، دونوں کا ایک ساتھ بچے پیدا ہوئے، ایک ساتھ ڈیلیوری ہوتی ہے، اور ایک کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، ایک کا بچہ زندہ ہے. لیکن جس کا بچہ زندہ ہے، اب ان 2 عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، تیرا بچہ مر گیا ہے. وہ کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، تیرا بچہ مر گیا ہے. جھگڑا ہو گیا. اب اولاد پہ جھگڑا ہے بھائی، معمولی جھگڑا نہیں ہے. یہ لڑتی جھگڑتی آ گئی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے دلائل سنے، بات چیت سنی ان کی، تو ان میں سے ایک خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ بچہ اس کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ بہت چیخ چلا رہی تھی.
حضرت داؤد علیہ السلام اس کے الفاظ سے متاثر ہو گئے کہ میرے خیال میں یہ اس کی ماں ہے جو اتنا لڑ جھگڑ رہی ہے. بچہ اس کے حوالے کیا، وہ خوش ہو گئی اور دوسری آنسو بہاتی جا رہی ہے اور روتی روتی باہر نکلی ہے. محل کے باہر حضرت سلیمان علیہ السلام، ابھی تک بچے ہیں، لڑک پن ہے، چھوٹی عمر ہے.